میرے عزیزان من، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ گلگت بلتستان کی تیسرے اسمبلی کی تشکیل کے لیے عام انتخابات 15 نومبر 2020 کو ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ محترم صحافی حضرات، پاکستان تحریک انصاف کی نرسری میں پروان چڑھنے اور گلگت بلتستان میں پارٹی کے لیے اپنے کارکنوں، علاقے کے اکابرین کے ساتھ دن رات محنت کرنے کے بدلے اور اپنی بساط اور طاقت سے بڑھ کر علاقے کی عوام کی خدمت کا جذبہ کے بدلے مجھے یقین ہے کہ انصاف کا نشان اس بار بھی میرے حصے میں آئے گا۔ اگر خدا نخواستہ انصاف کے نشان کا قرعہ ایک کسی اور کے نام نکلا جس کی سیاسی تاریخ تحریک انصاف کے نصب العین کو تار تار کرتے گزری ہو، اس صورت میں اپنے محبوب قائد کے نظریے کی تحفظ کے لیے اور حلقے کے عوام کو حقیقی انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے میں گلگت بلتستان GBLA 3 سے انشاءاللہ تعالی عوامی انتخاب سے، عوامی نشان سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ میرا ذاتی نہیں ہے، بلکہ تحریک انصاف کے مشکل وقتوں کے ساتھی کارکنوں اور سپورٹروں کی بھرپور خواہش پر اور علاقے کے اکابرین اور دانشوروں کی راہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کی ہے، اور مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ جیت سچ کی ہوگی، انشاءاللہ تعالی حق کی ہوگی۔ الیکشن کے دوران خدا نخواستہ اگر میں کسی عوامی انتخابی نشان سے الیکشن لڑنے کے لیے جب عوامی انتخاب میں چوز کروں گا تو میں کسی قسم کا کسی سیاسی جماعت اور نہ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہرگز اتحاد نہیں کروں گا۔ آج میں اپنے عمائدین، اکابرین اور پریس کلب کے ذمہ داران اور معزز صحافی بھائیوں کے سامنے، کیمرے کے سامنے، اسکرین کے سامنے بیٹھ کے میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میری جدوجہد میرے نوجوانوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اور اکابرین و عمائدین و معتبرین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو پولنگ ڈے تک انشاءاللہ جاؤں گا، اور اس میں آپ لوگوں کی تعاون، آپ لوگوں کی پازیٹیو تھنکنگ کا میں طلبگار ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہ امید بھی ہے۔ جناب من، جو بھی شخص کسی بھی پارٹی سے الیکشن لڑنے جاتا ہے کسی بھی حلقے میں، تو سیاسی پارٹی کے منشور کے ساتھ ساتھ فرد واحد کے کچھ ترجیحات ہوتے ہیں اپنے حلقے کے حوالے سے۔ بالخصوص میں حلقتین کے اندر جس منشور، جس ترجیحات کے ساتھ میں الیکشن کے لیے میں میدان میں اترنے جا رہا ہوں، ان ترجیحات کو میں تاکہ ریکارڈ رہے، بے وقت ضرورت کام آوے، میں پریس کلب کے اندر انشاءاللہ تعالی آج یہ اعلان کرنے جاؤں گا کہ میرے ترجیحات میرے حلقے کے عوام اور میرے حلقے کے نوجوانوں کے لیے میرا سوچ اور میرا منشور اس الیکشن میں کس قسم کا ہے۔ ترجیحات میں سب سے پہلے میرے خوبصورت وادی حلقتین، چونکہ بہت بڑا حلقہ ہے، آپ میں سے کئی صحافی میرے اس وادی سے تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی، عوام حلقتین اور نوجوانان حلقتین کی تعاون سے اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کسی اعلیٰ عہدے پہ بٹھایا تو میں آج انشاءاللہ اپنی ترجیحات کا سب سے پہلا جو ترجیح ہوگا کہ میں انشاءاللہ حلقتین کو الگ ضلع کا درجہ دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ ضلع نگر سے لے کر بلتستان ڈویژن تک پھیلی ہوئی جو حلقتین ہے، جس کے اندر چونکہ گلگت جو ہے کیپٹل سٹی ہونے کی وجہ سے، گلگت بلتستان کا کیپٹل سٹی ہونے کی وجہ سے عوام گلگت بلتستان کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس شہر کے ساتھ وابستگی ہونے کی وجہ سے، اور ان تمام عمائدین گلگت بلتستان جن میں 90% میں کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا، وہ میرے اس خوبصورت حلقے میں وہ رہائش پذیر ہے، بلکہ میں یہی کہوں گا کہ میرا حلقہ
GBLA3 गिलगित 3 मिनी गिलगित बल्तिस्तान है, और इतना सरसब्ज और सरखेज़ हल्का है कि आज तक जितने भी आबादी और जितने भी अवाम जो दूसरे अजला से वहाँ पर मुकीम है, उनको हर किस्म की कुदरती फैसिलिटीज़ से नवाजने में मेरे हलके ने कोई कसर नहीं छोड़ा। आज मेरा हलका बुनियादी जो इंसान की जो सहूलियात की जो फंडामेंटल राइट्स है उनसे महरूम है। तो मैं इन नौजवानों की मदद से, बुज़ुर्गों की रहनुमाई से मेरी दूसरी तरजीह होगी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो अपकमिंग यानी कि 2025 के इलेक्शन में हल्कतीन के अंदर से एक नहीं दो हल्कतीन के सन ऑफ साइल्स इलेक्ट होकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में आएंगे। मेरा मतलब हल्कतीन के अंदर इजाफी नशस्त का होगा, ये मेरा दूसरा तरजीह, हाथ में से एक तरजीह है। तीसरा तरजीह वादी हरामुश, वादी बगरोट और वादी जगोट बाला गुर जुगलोट के इलाके में मेटल रोड की सहूलत फराहम करना और इलाके में सियाहत का फ़रोग़, तालीम याफ्ता ख़वातीन को नई दौर के तकाज़ों के मुताबिक बाअख्तियार बनाने, हुनरमंद बनाने के लिए गाँव की सतह पर हाईटेक ट्रेनिंग यानी मल्टीपल ट्रेनिंग सेंटर का क़याम और पूरे हलके में जो वक्त की अहम ज़रूरत है, हलके के बिगनिंग से एंड तक, पाइन से बाला तक इंशाअल्लाह दौर जदीद के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो इंटरनेट की सहूलियात है उसका फराहमी हम इंशाअल्लाह यकीनी बनाएंगे। गरीब आवाम को सस्ती और मय्यारी तालीम के हुसूल तक रसाई को मुमकिन बनाने के लिए मेरिट की बुनियाद पर असातिज़ा की भर्ती और तैनाती के लिए नई कानून साजी इंशाअल्लाह ताला हम रिफॉर्म्स लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों के मैदान में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर खेलों के सहूलियात और मल्टीपल हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए मल्टीपल हम ग्राउंड्स बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंच ज़मीन के मालिक यहाँ के अवाम हैं, उनको ज़मीनों का मालिक बनाने के लिए जद्दोजहद करना और कानून साजी करना। सेंटर दनियोर यानी हल्कतीन का जो हमारा कैपिटल सिटी है, GBLA3 सब डिवीज़न दनियोर का जो कैपिटल सिटी है दनियोर, चूँकि दनियोर के अंदर जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आबादी यकीनन बहुत बड़ी आबादी है। हाल ही की जो सेंसस हुई है उस हिसाब से तो 70 से 80 हज़ार है, लेकिन वो हजरात जो रिसेंटली इन 5-6 सालों में 8-10 सालों में माइग्रेट होके हुंजा से, नगर से, रेजर से, बल्तिस्तान से, अस्तोर से जो माइग्रेट होके आए हैं उनकी सेंसस यहाँ नहीं हुई है। मैं वसूख से कहता हूँ कि मेरे GBLA3 का जो पॉपुलेशन है इस वक्त 2 लाख के करीब है। हाल ही में जो वासिफ की कनेक्शन के ऊपर जो कनेक्शन डिवाइड हुई है उससे मालूम होता है कि हल्का 3 जो है तकरीबन 3.25 लाख आबादी का बहुत बड़ा हल्का है। तो वहाँ पर इस वक्त इंसाफ का जो सेक्टर है जो और हेल्थ का जो सेक्टर है वहाँ बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर किसी को थोड़ी सी भी ज़ुकाम हो तो वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ जाना, नहीं तो हमने सीधा यहाँ पर गिलगित का रुख करना है। मैं इंशाअल्लाह ताला हेल्थ के इस सेक्टर में सेंटर दनियोर के अंदर तहसील हेडक्वार्टर के नाम से इंशाअल्लाह ताला, जो कि कानून पाकिस्तान में ये मेंशन है कि तहसील का हेडक्वार्टर होगा, वो 80 से 100 बेड हॉस्पिटल पर मुश्तमिल होगा, तमाम सहूलियात से आरास्ता। अगर नौजवानों ने ताउन की, बुजुर्गों ने साथ दी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ना करे अगर कोई बीमार होते हैं जिनकी सेहत ख़राब होती है तो हमें ज़िला गिलगित आना नहीं पड़ेगा, बल्कि इंशाअल्लाह हम अपने दनियोर के अंदर ही 100 बेड हॉस्पिटल का क़याम करेंगे और वहाँ पर इज़्ज़त व आबरू के साथ अपनी सेहत के लिए वहाँ पर लुक आफ्टर हम खुद करेंगे। पीने के साफ पानी यकीनन गरीब अमीर दोनों का अखलाकी तौर पे और मजहबी तौर पे और इस्लामिक तौर पे, इंसानी तौर पे हम सब का हक़ है। तो यकीनन चूँकि आबादी बहुत बड़ी आबादी होने की वजह से हमारे जो हमारे मिनिस्टर है
اس نے اس صاف پینے کے پانی کے حوالے سے دنیور سٹی کا جو ایریا ہے جو 2 یونین کاؤنسل پر مشتمل ہے وہاں پر ایک اچھا پروجیکٹ لانچ کی ہے، لیکن وہ بدقسمتی سے ہمارے سابقہ منسٹر صاحب کچھ ٹھیکوں کے بندربانٹ میں کچھ کمیشن خوری میں وہ اس کام پر انہوں نے توجہ نہیں دی، اس لیے بدقسمتی سے عوام دنیور کو وہ پروجیکٹ جو ہے ابھی تک نصیب نہیں ہوئی ہے۔ آج میں وعدہ کرتا ہوں بشمول دنیور پورا حلقتین کے اندر صاف پینے کا پانی کا پروجیکٹ انشاءاللہ تعالی صاف اور شفاف انداز میں عوامی ملکیت میں وہ پروجیکٹ ہم پبلک کریں گے، اور جلد سے جلد فوری سے پہلے صاف پینے کے پروجیکٹ کے حوالے سے ہم عمل طے کریں گے۔ اللہ نے عزت دی، نوجوانان حلقتین اور بزرگان حلقتین نے تعاون کی، تو انشاءاللہ صاف پینے کا پانی ہم ہر گھر میں مہیا کریں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں کو میرٹ اور اہلیت کے مطابق ان کے جائز حقوق کو یقینی بنائیں گے۔ یہ صرف حلقتین کے حوالے سے نہیں، پورے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو، چونکہ میں خود بھی ایک نوجوان طبقے سے میں تعلق رکھتا ہوں، کہ آج کے نوجوانوں کی ضروریات اور جو ہمارے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کی جو فیسلٹیز جو اویلیبل ہے، وہ اگر بیرون دنیا کے نوجوانوں کی سہولیات اور لیونگ سٹینڈرڈ دیکھا جائے تو ہم یقیناً سٹون ایج میں ہم نوجوان رہ رہے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری طریقے سے، چونکہ میں خود ایک نوجوان ہوں، مجھے خود اس کا احساس ہے کہ ایک نوجوان کو آج کے اس ڈیولپمنٹ اور تیز ترقی یافتہ اس گلوبل ورلڈ کے اندر نوجوانوں کی کس قسم کی سہولیات کی ضرورت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایز اے نوجوان مجھے خود بھی ان سہولیات سے آراستہ میں نہیں ہوں، اس لیے میں نوجوانوں کو آج نوید سناتا ہوں، پورے گلگت بلتستان کی نوجوانوں کی میں نمائندگی کروں گا، اور ہمارے نوجوانوں کو ایسے سہولیات سے ہم نوازیں گے جو بیرون دنیا کے نوجوانوں کو وہ سہولیات ان تک مہیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ میرے نوجوان کو اگر اس قسم کی سہولیات انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں، ای بزنس میں، کیریئر کاؤنسلنگ میں وے فارورڈ اگر ان کو ملے تو انشاءاللہ میرے نوجوان پورے گلگت بلتستان، ہمارا پیارا وطن پاکستان، ریاست پاکستان کا نام انٹرنیشنلی روشن کریں گے، جو کہ میں وعدہ کرتا ہوں نوجوانوں سے میں آپ لوگوں کی بھرپور نمائندگی کروں گا۔ کیونکہ گرمیوں میں الحمدللہ ہمارے پوری گلگت بلتستان میں لائٹ کا بجلی کا اتنا ایشو نہیں ہوتا، اور بدقسمتی سے ہمارے جو بھی حکومت ہو گزری ہے وہ اکثر گرمیوں کی اس دوران سرویس کرنے کی وجہ سے موسم سرما میں سردیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ میرے حلقہ جو ہے سردیوں میں انتہائی بجلی کی اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت سارے مسائل سے دوچار ہے۔ میں حلقتین کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ موسم سرما کی اس کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے موسم سرما کے دوران ہی ہم ایسے سرویز کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نئے ہائیڈرل پروجیکٹس بنا کے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ عوام حلقتین کو انشاءاللہ بجلی جیسے اس نعمت سے انشاءاللہ ہر گھر میں 24 آورس لوڈ شیڈنگ فری بنانے میں پوری کوشش کریں گے۔ اس میں آپ بنجر زمینوں کی آبادکاری اور زراعت کے فروغ کے لیے پانی کے منصوبے، یقیناً میرے حلقتین کے اندر بہت سارے انکلٹیویٹڈ لینڈ پڑے ہیں۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ نالے کی پانی کی یا ایزی ایکسیس نہیں ہے یا پانی کی قلت ہے۔ ہم انشاءاللہ حلقتین کے عوام سے یہ وعدہ کرتے ہیں، ہم جس دریا کے کنارے پہ ہم آباد ہیں اس دریا نے پورے پنجاب اور پورے سندھ کو سیراب کر رہا ہے، جبکہ اپنے دامن میں ہی ہم جو ہے اس وقت بنجر زمینوں کے ساتھ ہم غربت میں بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ واٹر ایریگیشن کا اور واٹر کو جو ہے انشاءاللہ دریا کے پانی کو ہم اتنا مناسب انداز میں این جی اوز کے ذریعے بھی اور ہمارے نیشنل جو صوبائی بجٹ سے بھی اور انشاءاللہ تعالی پورے ریاست پاکستان کے جو اے ڈی پیز ہے وہاں سے بھی ہم پوری کوشش کریں گے، چونکہ عمران خان کا ایک ویژن ہے کہ بنجر زمینوں کو آباد کرنے سے ہی خوشحالی آتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ جتنے بھی بنجر زمینیں ہیں میرے حلقتین کے اندر ان کو پانی کا ایزی ایکسیس ویز کے ذریعے ان کو زراعت کے لیے مناسب انداز میں ان کے زمینوں کو پانی ہم مہیا کریں گے۔ یہ آج وعدہ ہے۔